السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبابی گرامی، اسلام ایک طریقہ کار ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار تک جا پہنچتا ہے۔ ان ساری کڑیوں کو ملانے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی مرشدی چلتی ہے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا فیضان ہے۔ اللہ پاک نے عالمین کا پالنے والا اعلان فرما کے ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا کہ عالمین میں جو کچھ ہے وہ رحمت مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جب ہم اشعار کو، الفاظ کو، سر کو، آواز کو، جذبوں کو، کیفیات دل کو مجتمع کرتے ہیں تو دراصل یہ وہ اللہ کی محبت ہے جو ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام پڑھیے، ہر حرف اللہ کی اپنے نبی سے محبت کی ترجمانی کرتا نظر ہے۔ دراصل اسلام قواعد و ضوابط کا نام تو ہے، لیکن ہر قاعدہ، ہر ضابطہ، ہر رابطہ نبی سے ہوتا ہوا اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، یہ کانٹینیوٹی ہے جس کو عقل سے ناپا نہیں جا سکتا، علم سے تولا نہیں جا سکتا، جس کے لیے قلب سلیم بھی چاہیے، قلب منیب بھی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے دل کی وہ کیفیت، جب دل گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے تو دل کو بھی دوش بندہ نہیں دے سکتا کہ اس کی تو آلودگی ختم نہیں ہوئی، اس کی تو معصیت ہی ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ وہ بندے اور مولا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکے۔ اور جب کسی بھی درجے کے مرشد کی نسبت سے آپ کملی والے کو پہچان پاتے ہیں اور آپ کا دل مومن بن جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر قبولیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جذبہ سپاس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبتوں کے سارے جو ذرائع ہیں ان کو سمجھنا آ جاتا ہے، تو پھر مشکل نہیں رہتا کہ پھر ہر دھڑکن دل میں اللہ کا نام بھی سج جاتا ہے اور نبی کا عشق بھی رچ اور بس جاتا ہے۔ پھر خود اللہ پاک اس بات کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ آپ میرے بندے، اب تیرا ولی جو ہے اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب تو اندھیروں میں نہیں بھٹکے گا، اب تیرے لیے سویرا ہی سویرا ہے، اب تیرے لیے قربتیں ہی قربتیں ہیں، اب تیرے لیے منزل ہی منزل ہے۔ چلنے والا جب
اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے اور چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ ساری منزلیں اٹھا کر مندے کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی پیغام پہنچتا ہے، جب بھی آپ تک خوشبو پہنچتی ہے، جب آپ کے پاس روشنی پہنچتی ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خوشبو سونگھنے کے لیے اور روشنی کا ٹیسٹ لینے کے لیے روشنی کے گرد گھومنے والے اور خوشبو پر مچلنے والے پیش ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ ان کا مقدر ہے۔ یہ شہد بنانا یہ بھی مقدر کی بات ہے، چاہے مکھی شہد کی ہو، چاہے مکھی کی کوئی بھی قسم ہو، لیکن جس مکھی کو نبی سے پیار کرنا آ جاتا ہے اس کے وجود سے شہد بننا شروع ہو جاتا ہے، جو ہر بیماری کا علاج ہے، جو ہر مرض کی دوا ہے۔ شہد کی مکھیوں سے پوچھئے تو صحیح، کبھی ان کا ڈسا ہوا بھی تکلیف ضرور محسوس کرتا ہے، لیکن شہد کی مکھیاں اپنے اندر کی مٹھاس کا راز اسی طرح بیان کریں گی کہ جب سے عادت بنی ہے درود پڑھنے کی، جب سے عادت بنی ہے نبی کا ذکر کرنے کی، جب سے عادت بنی ہے نبی سے پیار کرنے کی، درود پڑھتے پڑھتے یہ کچے پکے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستے چوستے کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ نبی کی رحمت کا پاس ہے۔ اور آج میں اگر آپ سے یہ بات کہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے تو آپ بھنورا تو نہیں ہیں، آپ گندگی کا کیڑا تو نہیں ہیں، آپ دلدلے غلاظت میں پھنسے ہوئے بدروئیں تو نہیں ہیں، آپ تو سجے ہوئے ہیں عشق مصطفیٰ سے۔ آپ کو تو ازل ہی سے اس بات کا حقدار قرار دیا گیا ہے، آپ کی تو فطرت میں اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پیدا ہونے والا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جائے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جائے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جائے، یا کسی ایسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے جسے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، جو اسلام کی روح کو بھی نہیں جانتا ہے، جو اللہ کی محبت سے بھی آشنا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں فطرت اسلام کی ہے، آپ کی پیدائش اسلام پر ہے، اسلام کی فطرت پر ہے، آپ کے مقدر میں اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن کاش آپ کسی ایسے مسلمان کے گھر پیدا ہوتے جو پیدا ہوتے ہی تمہارے دائیں کان میں اللہ کی کبریائی کی آذان بلند کرتا اور تمہارے بائیں کان میں اللہ کی محبت کا پیغام چھوڑتا، اور تیری گھٹی میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ڈال دیا جاتا۔ ایسی ماں تجھے نصیب ہو جاتی جس ماں کے وجود سے تیرا وجود بنا، جس ماں کے وجود سے تمہیں خوراک ملی، جس ماں کے وجود سے تمہیں سانس ملی، جس ماں کے وجود سے تمہیں انسان کہلانا نصیب ہوا۔ کاش اس ماں کے وجود میں قرآن ہوتا، عشق مصطفیٰ کا سامان ہوتا، اور خوف خدا تمہارا نگہبان ہوتا، تو پھر آج تو رسوا نہ ہوتا، تو بد کردار نہ ہوتا، تو اخلاق کا دشمن نہ ہوتا، بلکہ تیری کیفیت اپنے نبی کی سیرت کے اس پہلو پر ڈھلی ہوتی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کی تسکین سے
روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی اتنا لجپال ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا بے مثال ہے کہ اس کی بارگاہ میں دشمن بھی روتا ہوا آ جائے تو اس کو بھی مسکراہٹیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، آپ کو روحانی تربیت کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ اگر وہ ماں نہیں نصیب ہوئی جس کے رگ و جان میں قرآن تھا، اگر وہ باپ نصیب نہیں ہوا جس کے سایہ شفقت میں اللہ کا محبت کا پیام تھا، تو اب آپ کے پاس ایک دروازہ اور کھلا ہوا ہے، وہ ہے مرشد کا دروازہ۔ کیونکہ مرشد کا کنیکشن ہے نبی سے، اور نبی اس فیضان نبوت کا آج بھی برتاؤ کر رہا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر گئیں، آج بھی اگر تم اس فیکلٹی کو قائم کر لو اپنے گھر میں، ہر یونیورسٹی کے اندر مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں، ایک فیکلٹی یہ بھی ہے کہ جس کا اصرار اور جس کا تکرار خود پروردگار بھی کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شاید تمہیں سمجھ نہ آئے عشق مصطفیٰ کی، شاید تمہیں سمجھ نہ آئے مقام مصطفیٰ کی، شاید تمہیں سمجھ نہ آئے نظام مصطفیٰ کی، لیکن اللہ کا یہ پیغام کہ محبوب ان کی تو بات ہی نہ کرو، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، ان کو تو پہچان ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ انہیں امتی ہونے پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ صدیوں کے بعد بھی تو ایسا لجپال نبی ہے جو ان کی داد رسی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسا نظام بنا دیا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجتے رہو، ثواب لیتے رہو، سلام کرتے رہو، جواب لیتے رہو۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو ہر دور میں روحانیت قرار دیا گیا۔ اچھا، ایک بد نصیب وہ ہیں ماحول کی وجہ سے، تربیت ناقص ہونے کی وجہ سے ان کو چڑھا ہوا سورج بھی روشنی دیتا نظر نہیں آتا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں نور ہی نہ ہو، یہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہوں، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں دو دوست تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، بات کافی دور نکل گئی۔ ان کا ایک مشترکہ دوست تھا جس نے ان کو جوڑنے کی کوشش کی، دونوں سے ملا، بھائی آپ تو دوست تھے، آپ کا تو یارانہ تھا، آپ میں تو محبت تھی، آپ میں تو جذبے تھے، آپ میں تو ایثار تھا، اب کیا ہو گیا؟ دونوں سے حال احوال لیا، اجازت لی، کہا میں تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں۔ جو ایک سچائی پر گامزن تھا اس نے کہا نہ میرا کوئی شکوہ ہے، نہ میرا کوئی مطالبہ ہے، نہ میرا کوئی تقاضا ہے، تم اسی سے جا کے بات کر لو، اگر وہ تمہاری بات سن لے۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے سینکڑوں کے حساب سے تقاضے کیے، اب جو ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی ہر بات کو خود ہی رد کر دیتا کہ بھائی یہ غلطی ہے تیری، تیرا یہ تقاضا غلط ہے، تیرا یہ مطالبہ ہی غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آخر میں وہ شخص کہنے لگا، کبھی تم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مجھے اس سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ بس وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھیں اور یزید بن جائیں۔ اگر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تو آپ کی خاموشی پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔
اور اگر میری آواز تمہارے دل کی آواز بن رہی ہے تو پھر میں تمہیں احساس دیتا ہوں کہ محفل کے بھی آداب ہوتے ہیں، محفل کا بھی حسن ہوتا ہے۔ اگر محفل نہ بولنے کا نام ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر محفل اللہ اللہ کرتے رہنے کا نام ہے، نبی نبی پکارتے رہنے کا نام ہے، قرآن کی آیات پر لبیک کہنے کا نام ہے، اور زندگی کو اس کی بندگی کے حوالے کرنے کا نام ہے، اور لبوں پر اس کا نام اور اس کے حبیب کے نام لانے کا نام ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کی تربیت ہونے والی ہے۔ اور یہی کام میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بڑے اوصاف ایک مسلمان میں ہوتے ہیں، میں تقاضا نہیں کروں گا کہ آپ کس حال میں بیٹھے ہیں، لیکن میں دعا ضرور کروں گا کہ مولا کوئی سانس تیرے نام کے بغیر نہ گزرے، تیری محبت ہماری منزل بن جائے، تیرا ذکر ہماری زندگی بن جائے، تیری عطائیں انتظار کرتی رہتی ہیں، کوئی سوال تو کرے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ پھر ہم جیسے دین کے نوکروں کا بھی مشن کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں، اور اگر 2 اور ساتھ جڑ جائیں تو یہ ایک اور 1111 ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے نہ بولنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اقرار باللسان، یہ زبان کو ہلاتے رہنا، زبان پر اللہ کا نام لاتے رہنا، اس زبان کو نبی کے پیار میں گنگناتے رہنا، یہی تو اصل میں دین ہے یار۔ آپ نے دیکھا نہیں، قاری شاہد صاحب صرف زبان کا زور نہیں لگا رہے تھے، صرف منہ کا زور نہیں لگا رہے تھے، بلکہ دل کا زور بھی لگا رہے تھے۔ اور یہی تو تربیت تھی کہ کبھی کبھی خاموشی بھی عبادت ہو جاتی ہے، لیکن محافل میں بیٹھ کر خاموشی عبادت نہیں ہے، عبادت کا الٹ ہے۔ آپ نے یہاں سے کچھ لے جانا ہے۔ تو میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت امت کو توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے کم ہیں۔ تو آج آپ کے پاس آنے کا یہی مقصد تھا کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ امت بن سکتے ہیں تو آج سے اقرار کیجئے، جھنڈا اٹھائیے، حسینی بنیے۔ اور لجپالوں کا تو عالم ہی یہ ہے، ایک کے بعد ایک۔ میں قیامت کا وہ منظر نامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس منظر نامے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ فرمایا کہ اللہ کے جلال کو تو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے جلال کا دن ہے، کیونکہ وہ حساب لے رہا ہوگا، وہ پوچھ رہا ہوگا، وہ سوال کر رہا ہوگا۔ مجرموں کو، گناہ گاروں کو، پاپیوں کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج تصور کریں نا ذرا یوم قیامت کا، آج تصور کریں یوم حشر کا، اور آج تصور کریں کہ وہ وقت آنے والا ہے، کیوں نہ پہلے ہی تیاری کر لے اور ان کا دامن تھام لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے اس منظر نامے میں 3 بڑے اہم مقامات ہیں۔ ایک ہے میزان عدل، ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے پل صراط۔ فرمایا میں اتنا لجپال ہوں، آواز نہیں آئی مجھے، اللہ کا نام ہی لینا ہے نا،
یہ عادت بڑی اچھی ہے. میں نے مولا سے پوچھا مولا جو تیرا نام لے, فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میں اس کا نام کبھی مٹنے نہیں دیتا. اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, یا اللہ والوں کے دربار, یا اللہ والوں کے آستانے, یا اللہ والوں کے میخانے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. کسی نے کہا یہ بت پرستی کا مرکز ہے, کسی نے کہا تم اندھی عقیدت رکھتے ہو, کسی نے کہا تم ہر وقت گرے رہتے ہو. لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ گرنے والوں کو وہ اٹھا دیتا ہے, بڑا اٹھاتا ہے, اتنا اٹھاتا ہے کہ نظر آتا ہے. تو یہ آستانے, یہ میخانے, اور ان پر یہ جم گٹھا دیوانوں کا, یہ بھی ایک تربیت کی انتہائی خوبصورت ترین شکل ہے. بیٹے کے پاس باپ کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے, بیٹے کے پاس ماں کے قدم چھونے کا وقت نہیں ہے. میاں اور بیوی کے درمیان حد تفریق کیا بن گئی ہے؟ یہ آپ کا موبائل, جس کی جان آپ نہیں چھوڑتے, جو آپ کی جان نہیں چھوڑتا. گھر برباد ہو رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. جو توجہ ایک خاوند کو بیوی پہ دینی چاہیے, جو توجہ ایک باپ کو بیٹے پہ دینی چاہیے, جو توجہ ایک ماں کو بیٹی پہ دینی چاہیے, ایک دوست کو دوست پہ دینی چاہیے, اس راستے میں موبائل سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے. باپ اگر توجہ دے گا بیٹے پر, ماں اگر بیٹی پہ توجہ دے گی, بھائی بہن پر توجہ دے گا تو رشتے بحال ہوں گے. دوست دوست پہ توجہ دے گا تو رشتے بحال ہوں گے. ایک دوسرے کی خبرگیری ہوگی, ایک دوسرے کے غم میں شرکت ہوگی, ایک دوسرے کی مجبوریوں میں ساتھ ہوگا, ایک دوسرے کی دوستیوں میں عزتوں کا پاس ہوگا. لیکن جب آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں یا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جہاں آپ کو بے حیائی اور فحاشی کے لبادوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے, آپ کی نگاہ, آپ کی سوچ جہاں جا کر غلاظت کا ڈھیر بن جاتی ہے, بھلا بتائیے اس کا حل یہی نہیں ہے کہ ہماری محبتوں میں کملی والا آ جائے. اور جب کملی والا آئے گا تو میں قیامت کے وہ 3 مناظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا یہ تینوں مقامات بڑے مشکل ہیں. اب پہلا مقام ہے میزان عدل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ وہ کلمہ ہے جس سے اسلام شروع ہوتا ہے, اس میں اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے, نبی کی اتھارٹی بحیثیت رسول ماننا ضروری ہے. اس کلمے سے بات شروع ہوتی ہے, اسی کلمے میں سارا دین ہے, اسی کلمے میں سارا قرآن ہے, اسی کلمے میں وہ پاک پروردگار رحمان ہے, اسی کلمے میں اس کا پیارا حبیب محبوب رحمان ہے. یہی کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پاکستان بنانے کی جو تاریخ ہے, پاکستان کی جو قرارداد مقاصد ہے, اس پر اگر ایک نظر ڈالو تو پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اب کملی والے آقا فرماتے ہیں جسے کلمہ آ گیا, نہیں آیا, آیا ہے, آیا ہے تو نظر بھی آنا چاہیے. فرمایا جسے کلمہ آ گیا, اور اس وقت آ گیا جب وہ مرنے لگے ہو, جب وہ مرنے والا ہو, جب اس کی روح جسم کو چھوڑنے والی ہو, ایسے وقت میں جسے کلمہ آتا ہوگا وہ پڑھے گا نا بھائی. کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تو فرمایا میزان عدل تو لگے گا, ترازو تو قائم ہوگا, لیکن جب باری آئے گی نا کلمے کے ساتھ مرنے والے کی تو اسے کہا جائے گا تمہارا امیگریشن کارڈ یہ ہے, جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. اب حضرات حضور فرماتے ہیں کہ مشکل ترین مقام یہ ہے, فرمایا میں کملی والا رحمت للعالمینی کا لبادہ اوڑھ کر وہاں اپنے امتی کا انتظار کر رہا ہوں گا. پھر فرمایا پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی, پانی کا اہتمام نہیں ہوگا, کوئی پلانے والا نہیں ہوگا, کسی کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا.
فرمایا میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور اپنے عاشقوں کو میں خود جام پلا رہا ہوں۔ اور تیسرا مقام ہے پل صراط، فرمایا یہ باریک ہے بال سے اور تیز ہے تلوار سے، اس پہ سے گزر گیا تو جنت ہے۔ فرمایا میں وہاں بھی موجود ہوں گا، جو زندگی بھر صلی اللہ کے ترانے پڑھتا رہا، جسے ماں میسر آئی دودھ پلانے والی، درود و سلام کے نور میں مزین کرنے والی۔ تو آج ضرورت ہے آستانوں کو میں خانہ مصطفیٰ بنانے کی، پیر خانوں کو مرشدی کا نور دینے کی، کیونکہ لوگ بڑی امیدیں لے کر، بڑی محبتیں لے کر اور بڑی خواہشات لے کر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تو کم از کم اللہ والوں سے اللہ کا پیار تو مل جانا چاہیے۔ اب دامن دن پھیلائے گے حضرات، ہم نے اسی وجہ سے روحانی تربیت کا نظام بپا کیا ہے۔ پیری مریدی میں جو مروجہ پیری مریدی میں اس میں ہاتھ ملانا ضروری ہے، ہاتھ چومنا ضروری ہے، نظر و نیاز دینا ضروری ہے، اس میں عقیدت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس پیری مریدی کو میں نے نبی سے سیکھا ہے اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے، لینا ہی لینا ہے۔ کبھی نبی سے لے رہا ہے، کبھی اللہ سے لے رہا ہے، کبھی مرشد سے لے رہا ہے، کبھی ابا جی سے لے رہا ہے، کبھی اماں جی سے لے رہا ہے۔ پر جو امی خود دامن خالی رکھتی ہوگی، جس باپ کو خود قرآن نہیں آتا ہوگا، جس ماں کو خود قرآن نہیں آتا ہوگا، جس بھائی کو خود سلیقہ نہیں ہوگا، جس پیر کو مرشد ہونا ہی نہیں آتا ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ یہ مرید ہے، اس کا کام ہے میری خدمت کرنا۔ اور جو مرشد بن چکا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ لینا کافی نہیں ہے، دینا ضروری ہے۔ آپ کی گلی میں بھی یتیم بچے رہتے ہوں گے، آپ کے محلے میں بھی غریب بچے رہتے ہوں گے۔ کبھی گندگی کے ڈھیروں پر جا کر دیکھیے، کچھ لوگ آپ کو وہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کرتے نظر آئیں گے، آپ کا دل کبھی نہیں پسیجا، آپ کا دل کبھی نرم نہیں ہوا، شاید دل ہے ہی نہیں۔ کہہ دیں کھانا کھا لو جی، دل کوئی نہیں، پانی پی لو یا دل کوئی نہیں، واقعی دل کوئی نہیں۔ دل ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ آخری کلام کر رہا ہوں، پتہ لگے آپ سن رہے ہیں، ابھی نہیں مجھے پتہ چلا، اور ذرا محبت سے یہ پیغام لے کے جاؤ، پیغام بن کے جاؤ۔ پیغام وہ ہوتا ہے جو خوشبو بن کے لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج بھی اگر گھر جا کر سو جانا ہے تو پھر ثواب تو آج بھی ضرور ملے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو دین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ہر بچے اور بچی کو میں قرآن کا قاری بنا دوں تو تمہارے پاس رہنا تمہارے بچوں کا زہر قاتل ہے نا۔ تم تو بڑے ناز نخرے سے کہتے ہو، او جی میں تو ہر خواہش بچوں کی پوری کرتا ہوں، ہر کھلونا لے کے دیتا ہوں، میں تو ان کے لیے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، جائیداد ان کے لیے بنائی ہے، حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، سب کچھ تو ان کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کے آپ کپڑے دیکھیں کتنی خوبصورت پہنایا ہے میں نے، لیکن شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تو نے ان بچوں کو نبی کا عشق نہیں دیا ہے، نبی کا پیار نہیں دیا ہے، نبی کی وفا نہیں دی ہے، نبی کی محبت نہیں دی ہے، نبی کے پیار کا نور نہیں دیا ہے۔ اور تو سب سے بڑا مجرم ہے، تو غدار مصطفیٰ ہے، تجھے تو احساس ہی نہیں ہے کہ تو نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں مجھے کہنے دیجئے اظہار تشکر کا، اور بات کس پر اظہار تشکر کرنا ہے؟ کیا مسلمان ہونے پر تشکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا عاشق رسول ہونے پر تشکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وفادار مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے کیا احسان کی جزا احسان نہیں ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، یہی تو پروسیس ہے، یہی تو طریقہ کار ہے۔ یار تمہیں اتنا تو شعور ہے نا، اگر تم راستے پہ جا رہے ہو، ظاہر ہے
کٹنے لگاتے ہو، غلط ڈرائیونگ کرتے ہو، اور ایسے موقع پر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کے نتیجے میں آپ کسی حادثے کا شکار ہونے لگیں اور آپ کے سامنے سے آنے والا آپ کو ہر شاید داؤ لگا کر بچا لے، تو آپ بے اختیار، حالانکہ آپ کے تو شیشے بند ہیں، اس تک تو آواز نہیں پہنچ رہی، تو آپ کے دل سے، آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے بڑی مہربانی یار، اور نہیں تو آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اظہار تشکر کرتے ہیں یار جو ہر وقت تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو ہر وقت تمہیں پہچان دیتا ہے، جو ہر وقت تمہاری مدد کرتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے، جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، بادشاہ جیسے ہوتے ہیں وزیر بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس وزیر کو کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی، اس نے لباس فخر پہن لیا، وزارت چھوڑ دی، فقیر بن گیا۔ فقیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اپنے لیے کچھ نہ ہو۔ آمینہ کے لال نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر مجھ سے ہے اور فقر پر مجھے ناز ہے۔ فقیر ہونا تو بڑی سعادت ہے، فقیر ہونا تو بڑا مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ سفید کپڑے، اجلے کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر کتنا فخر اور ناز کرتے ہیں۔ خوشبو لگانا چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر خوشبو لگا کر، سفید کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، سنت مصطفیٰ کا تصور کر کے اگر تو باہر نکلے، فخر نہ کرے، نبی کا نوکر ہونے پر فخر ہو جائے تمہیں، تو یہ فخر ہے۔ حضرات، وہ بادشاہ فقیر ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کی سواری بڑے کرو فر سے گزر رہی تھی، اور وہ وزیر جس کا لباس چیفڑے بن چکا تھا، گرد و غبار سے چہرہ ہٹا ہوا تھا، وہ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ ہٹو بچوں کے چکر میں اسے بھی ایک طرف کر دیا گیا۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، اس نے سواری کو روکا، اسے بلایا اور اس نے کہا دیکھو تم اچھے خاصے عزت کی زندگی گزار رہے ہو، آپ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ اب جو عزت ملی ہے اس کا تصور تو تمہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا کوئی وضاحت تو کرو۔ اس نے کہا پہلے بھی نوکر تھا، اب بھی نوکر ہوں، پر پہلے ایسے بادشاہ کا نوکر تھا جس کا غصہ، جس کا جلال ہر وقت ملک پہ طاری رہتا تھا، پر اب جس بادشاہ کا نوکر بنا ہوں وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی مہربانیوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، تجھے کھلاتا پلاتا تھا، پھر بھی ڈر رہتا تھا کہ کبھی کسی کھانے میں خامی رہ گئی تو میرا کیا بنے گا، لیکن اب اس بادشاہ کا نوکر بن گیا ہوں جو خود تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے پر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، ایک تاج تھا جو تو نے دیا تھا، اور تو جب کسی سے راضی ہو تو وہ رہتا ہے اور جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، لیکن اب جس بادشاہ کا نوکر بنا ہوں اس نے جو تاج دے دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ایسا تاج ہے دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، قبر میں بھی وقار کا باعث ہے، اور قیامت کے دن بھی شان کا باعث ہے۔ تو میں آپ کو جو آخری دعوت دینا چاہتا ہوں، چیچا وطنی اور اس کے گرد و نواح سے آنے والے غیور مسلمانوں، آپ کی محبت شاید کمال تک پہنچ جاتی ہے جب آپ کسی محفل میں اٹھ کر نظر و نیاز پیش کر دیتے ہیں، آپ کی محبت کمال کو پہنچ جاتی ہے جب آپ کو ہاتھ ملانے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کی محبت کمال کو پہنچ جاتی ہے جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بڑی شفقت کی، آپ تشریف لے آئے، اور آپ بھی کسی کو کہتے ہیں کہ یار تو نے یاد رکھا، بڑی بات ہے۔ آپ کی بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن میری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اسی طرح دنیا کی محبت میں گرفتار رہ کر ایک دن دنیا سے چلے گئے، کچھ دن لوگ تمہارے لیے روئیں گے، کچھ دن تمہارے لیے دعائیں کریں گے، پھر تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو کیوں نہیں آج ہی اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتے؟
میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم نے اس کی ایک پریکٹیکل فارم بنائی ہے، اور پریکٹیکل فارم یہ ہے کہ جس طرح آپ کے گھر کا، آپ کے بینک بیلنس کا، آپ کی جائیداد کا، آپ کے کاروبار کا وارث آپ ہی کی اولاد ہوگی، ویسے ہی کچھ وراثت تیار کر دو اللہ کی محبت کی، نبی کے عشق کی، قرآن کے تعلق کی، تاکہ تم مر بھی جاؤ تو جائیداد بٹ جائے گی، دکانیں علیحدہ ہو جائیں گی، کاروبار علیحدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے گھر پہلے زمانے میں جڑ جایا کرتے تھے، اب ایک گھر میں 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں تو 4 گھروں سے ماڈل آئیں گی، ہر ماڈل کی اپنی ایک کیفیت ہوگی۔ یہ گھر کیسے جڑے گا؟ کیونکہ آپ نے تو ادھر ہی جانا ہے نا جدھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی لے جائے گا آپ کو۔ آپ کی ڈرائیونگ سیٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کے حوالے کر دیں۔ ہمارا نبی ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیوی کی کیا حیثیت ہے، بیٹی کی کیا شان ہے، بیٹے کا کیا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم نے آپ کے لیے ایک پوری نیٹ ورکنگ کر دی ہے۔ میں نے پیری مریدی کو روایت میں نہیں ڈھلنے دیا، میں نے پیری مریدی کو 1400 سال پہلے مدینے والے کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ مصلی رسول، وہ منبر رسول، وہ رسول پاک کے قدموں کے نشانات آج بھی جنت کا پتہ دے رہے ہیں نا۔ ایک جنت وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، پر آسمانوں والی جنت میں جانے کے لیے سیڑھی تو چاہیے نا، ذریعہ تو چاہیے، میڈیم تو چاہیے، اخلاق تو چاہیے، کردار تو چاہیے، پر جو نبی کے قدموں میں جنت نبی نے بسا رکھی ہے اس کے لیے جذبہ چاہیے، عشق چاہیے، حضوری چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، مشن حسین چاہیے۔ تو میں اگر خود بیان کروں، ایسی محفل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مروجہ طریقوں پر جو اٹھ کر آ کر ثنا خان کو یا پیر و مرشد کو یا علماء کو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ اس انداز میں نہ ہوں، لیکن آپ کے جذبوں کو تو میں روک نہیں سکتا، اس لیے، اور وہ بھی جبکہ بظاہر آپ کو کچھ نہ مل رہا پھر بھی آپ دیے جا رہے ہو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ لیکن میں چاہوں گا یہ جذبہ جو آج یا کل یا جب سے آپ کو ملا ہے، اس جذبے کا رخ مثبت کر دیجئے گا، اس کو مثبت انداز میں چلائیے، تاکہ جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں نا تو دیکھنے والے حیرت نہ کریں، سیکھیں۔ ابھی آپ علامہ صاحب، قاری صاحب اور یہ ہماری ساری ٹیم، یہ باہو پروڈکشن اور یہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ، یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالج، مسجد حسین، یہ ایک پوری نیٹ ورکنگ ہے، اور ہم سب اس اللہ کی محبت کی رسی میں بندھے ہوئے نبی کے نوکر ہیں، جس میں ہماری حیثیت یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے ہمیں اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ وہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ جس کو چاہے مقرر کر دے، وہ جس کو چاہے پسند کر لے، لیکن اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اگر جڑنے کا موقع مل رہا ہے تو جڑ کے جائیے۔ وہ ایک نعت کے ایک شعر میں کہتے ہیں، وہ ایک لال ہوتا ہے یا ایک دانہ ہوتا ہے،
جب پرویا ہوا ہو تو گلے کی زینت بھی بن جاتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹ کر گر جائے یا گر کر ٹوٹ جائے، وہ شعر شاید آپ کو یاد ہو، وہ جڑے گر کے ٹوٹ جانے نے، اس طرح دی ایک نعت ہے، بڑی مزدار، بڑی پرانی نعت ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو شیشہ ہے نا، ایمان شیشہ ہے، اس پر ذرا سی لکیر آ جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اگر اس پر مستقل کنٹرول مدینے والے کا ہو جائے تو ہم نے اس ساری تربیت کے پروگرام کو مشن حسین میں جمع کر دیا ہے۔ ہم نے کیا جمع کرنا تھا؟ نبی کے اس شہزادے نے اور نبی کے دونوں شہزادوں نے، ایک شہزادے کو نبی نے یہ اعزاز دیا کہ یہ میرا بیٹا میری امت کے گروہوں کو جوڑنے والا ہے، اور دوسرے شہزادے کے بارے میں فرمایا یہ وہ میرا بیٹا ہے جو حق کا نمائندہ بن کر کھڑا ہو جائے گا، ڈٹ جائے گا، کٹ جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ یہ ہے مشن حسین۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے مسجد حسین کا منظر، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بار بار دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور آپ کے جذبات بکھرے پھر جمع ہوں، اور پھر آپ کے من میں یہ بات اتر جائے کہ آج سے اس مسجد حسین کی ایک اینٹ میں بھی بن گیا ہوں، مشن حسین کا ایک پیروکار میں بھی بن گیا ہوں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے قرب قیامت میں یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرب قیامت میں 12واں امام جو ابھی آنے والا ہے، جس کی امامت کا اعلان خود مدینے والے نے کیا ہے، اور وہ ایسا امام ہے جس امام کی موجودگی میں اللہ کے وہ جلیل القدر نبی جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی آسمانوں میں اپنے وجود سمیت موجود ہیں ظاہری حیات کے ساتھ، وہ قرب قیامت میں آسمان سے سیڑھی لگے گی اور وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی کو پیشکش کریں گے وہ کہ اے جناب عیسیٰ آپ مصلی امامت پر آئیے، تو اللہ کا نبی فرمائے گا آج میں نبی بن کر نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا۔ تو جو ہم مشن حسین لے کے چل رہے ہیں، اسی لیے یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے، یہ تنہائی کا راستہ نہیں ہے، یہ توڑ کا راستہ نہیں ہے، جوڑ کا راستہ ہے، یہ امتی کو مصطفیٰ سے ملانے کا راستہ ہے، بندے کو خدا سے ملانے کا راستہ ہے۔ تو مسجد حسین کے ساتھ جڑ جائیے، مشن حسین کے ساتھ جڑ جائیے، دیکھیے اس کو غور سے دیکھیے، اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو عبرت بھی آنی چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا یتیم ہوتا، یعنی آپ مرے ہوئے ہوتے اور آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو آپ کیا سوچتے؟ اور دوسری بات یہ لیجئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو، آپ نے اپنی بیٹی کو، آپ یقین کریں میں بات ختم کر چکا ہوں، لیکن عزتوں کی جو نیلامی آج آپ کے سکول سے شروع ہو کر کالج تک اور یونیورسٹی تک پہنچ رہی ہے، عزتیں، غیرتیں، کوئی ان کے لیے پناہ گاہ نہیں رہی۔ ایک ہوتا ہے کسی آنکھ کا دیکھنا اور ایک ہوتا ہے کسی آنکھ کے دیکھنے کو قبول کرنا، اور اس سے بھی پہلے ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طرف سے دعوت گندگی اور غلاظت کسی آنکھ کو متوجہ کر دے۔ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے اس قوم کی ہر بیٹی کو سیدہ کائنات کی نوکرانی بنا دیا جائے۔ ہمارا اہتمام یہ ہے اس قوم کے ہر بیٹے کو عشق مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا جائے۔ اب اگر یہ آواز آپ کے دل میں اترے تو پھر میں آج کی اس نشست میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس انداز میں اٹھ کر یہاں تک پہنچنا ہے کہ آپ کے اندر کی کیفیات آپ کے چہرے سے بھی، آپ کے ہاتھ سے بھی اور آپ کے جذبے سے بھی نظر آئیں کہ آپ واقعی
मिशन हुसैन का झंडा उठा चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो कि आज के इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं मुर्शिद करीम के पेज पे और कारी शाहद महमूद साहब के पेज पे, आज की महफ़िल जो है महफ़िल शुक्राना, आप अभी देखेंगे कि ये महफ़िल किस लिए सजाई गई है और इसे महफ़िल शुक्राना का नाम क्यों दिया गया है। आप अहबाब अभी अपने फ़ेसबुक पेजेस पे और अपने अपने मोबाइल पे इस चीज़ को देखेंगे और आपको समझ आएगी कि आज की ये महफ़िल जो है वो अलीम भाई ने, वसीम भाई ने और अज़ीम भाई ने क्यों सजाई है। ये आप अहबाब अभी मेरे मुर्शिद करीम के फ़ेसबुक पेज सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी और कारी शाहद महमूद साहब के पेज पे आप अभी देखें, आपको समझ आएगी ये महफ़िल जो है महफ़िल शुक्राना क्यों सजाई गई है, इसका मकसद आपको समझ आएगा। बर्रे सगीर पाक व हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी मद्दज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीमुल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ां हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है, हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेरे तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत ना होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे
हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हाज़रीन, ये भी आपका जज्बा है जो उठकर आप आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। हर आदमी की ना ये औकात होती है, ना ये हैसियत होती है कि कोई वो बड़ा काम कर सके। बहुत सारे दिल तड़प रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई रास्ता होता है, ना उनके पास कोई मददगार होता है। ये जो आपका एक एक कतरा भी मिल रहा है, ये उस दरिया रहमत में शामिल हो रहा है जो न कभी सूखा है न कभी सूखेगा। इसने हमेशा ही रवादार है, रमा दमा रहना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चीचा वतनी की सरजमीन पर जब हमारे पास यूनाइटेड कॉलेज मौजूद है जिसमें BS कोर्सेज डिज़ाइन हो चुके हैं, कुरान का पैरा लग चुका है, दुनिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ कुरान पढ़ाया जाता हो। ये मस्जिद हुसैन का वो नेटवर्क है जिसमें दी यूनाइटेड कॉलेज जो है वो आपको BS कोर्सेज की ऑफर कर रहा है। बल्कि मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, इससे बेहतर तिजारत भी कोई नहीं, इससे बेहतर इबादत भी कोई नहीं कि आपका बच्चा जब बन जाए बिजनेसमैन, आपकी बच्ची जब बन जाए डॉक्टर, तो उसको सिखाना ना पड़े कि सिला रहमी क्या चीज़ होती है, उसको बताना ना पड़े कि कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसके वजूद से, उसके अंग अंग से कुरान निकल रहा हो। तो मैं ये चाहता हूँ आज जो मैं तलकीन आपसे कर रहा हूँ, आपकी एक ईंट भी लग जाती है ना तो ये भी आपके लिए मनफ़ात है, ये भी आपके लिए नफ़ा का बायस है। लेकिन मैं तो बहुत आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। ज़मीनें हैं, ज़मीन का एक टुकड़ा अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दो ताकि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में एक यूनाइटेड स्कूल खड़ा कर दिया जाए, एक यूनाइटेड कॉलेज की ब्रांच बना दी जाए। अब किसी भी कॉलेज में आप जाएं, लायक बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप है। यतीमों को यही कहा जाता है, भाई हमें क्या पता कि तुम यतीम हो भी सही कि नहीं हो। गरीब को ये कहा जाता है, हमें क्या पता तुम्हारी गरीबी के बारे में, तुम बहाने कर रहे हो। तो भाई हम तो चाहते हैं कि आपके शहर के अंदर, आपके इस इलाके के हर गांव के अंदर आप जैसे गयूर आशिकान रसूल, आज भी कोई गैरत थी ना जो आपको यहाँ लेके आई है, कोई ताल्लुक था ना, कोई दोस्ती थी। अल्लाह करे ऐसी दोस्तियां मिलती रहें और आप लोगों के शबो रोज़ नबी के ज़िक्र में गुज़रते रहें, नबी की मोहब्बत में गुज़रते रहें। तो मेरी जो आपको ख्वाहिश है वो ये है कि हम इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान में ले जाएं, पूरी दुनिया में ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका की मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर 300 मकामात पर मसाजिद, कुरानिक एजुकेशन और उनमें स्कूल्स, कॉलेजेस बनाकर वहाँ की गरीब कम्युनिटी को दे दिए गए हैं। इस तरह बरतानिया जैसे मुल्क में यहाँ तो ख़त्म नबूवत का झंडा उठाकर चलने वालों को उठाकर जेलों में फेंक दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जाकर, हमने हर जगह पे जाकर लोगों को बताया और 2-4 हज़ार लोग नहीं, लाखों का इज्तिमा किया और सब दुनिया को बताया कि मुसलमान हर बात पर समझौता कर सकता है मगर इज्जत और नामूस से मुस्तफ़ा पर सौदा नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आपके गांव में भी, आपके शहर में भी, आपके मोहल्ले में भी फ्रेंचाइज लें हमसे। आप इस वक्त जो मारूफ सिस्टम है एजुकेशन के, उनके पास जाएं, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख फ्रेंचाइज की फीस है। हम आपसे ये कहते हैं आप फ्रेंचाइज लो, बंदोबस्त करो, हम तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें स्टूडेंट्स भी ला कर देंगे, तुम्हारा हाथ भी पकड़ेंगे, तुम्हें तरबियत भी देंगे, टीचर्स को ट्रेन भी करेंगे ताकि इस कौम के वो बच्चे जो यतीम भी नहीं, गरीब भी नहीं, लेकिन आप जैसे बेखबर वालिदैन की औलाद होने की वजह से वो कुरान से महरूम है, वो नबी की मोहब्बत से महरूम है, नबी के इश्क से महरूम है। इसलिए
میں آپ سے جو تقاضا کر رہا ہوں، آپ میں سے جس نے یہ سمجھا کہ یہ نذرانہ پیش کرے اس نے بھی اچھی دعوت کو قبول کیا، لیکن جو میں نذرانہ آپ سے مانگ رہا ہوں وہ آپ کا وجود ہے، وہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کے جذبے ہیں، وہ آپ کے دل کی کیفیات ہیں۔ آپ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے بے شک کہہ دیں کہ مشن حسین، مشن حسین۔ سارے نہیں بولے نا، آج بھی جو نہیں بولا اس کی کیا زندگی ہے یار؟ مشن حسین زندہ باد، ذرا زور لگاؤ نا، پورا زور لگاؤ۔ مشن حسین، مشن حسین، مشن حسین۔ یہ بھی انہوں نے ایمانداری نہیں کی، اپنے پاس اچھا مائک رکھا اور مجھے وہ مائک دیا ہے جو بیمار ہے، بیمار مائک مجھے دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم تو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، جذبوں والے لوگ ہیں، ہم تو معاف کرنے والے لوگ بھی ہیں، گلے لگانے والے لوگ ہیں، روٹھنے والے نہیں ہیں، منانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور مقبول فرمائے۔ اور اس خاندان نے، اس خانوادے نے، اور محبت کا جو سفر ان کے والد گرامی جناب عزت مآب محمد یعقوب سلطانی صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو محبت اس خانوادے کی، اس خاندان کی، اور جو ان بھائیوں کی، اور یہ آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہونے لگی ہے۔ اور آپ میں بہت سارے لوگ بڑی محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ یقین کریں جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، اب خواتین اپنے حال دل کو کسی ہر بندے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ پیکے نوں دسن تے سہرے گئے تے سہرے سنتے ہی نہیں، تو جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہمیں وہ رو رو کے سناتی ہیں، اور ایک ہی بات کہتی ہیں، سارا زمانہ سارا خاندان نہ منے پر خامن تو منے نا۔ یہ اصل بات ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے بیویوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق بھی بہت ضروری ہیں، مگر بیویوں کی عزت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں پنجابی میں یہ بات کہتے ہیں کہ عورت جڑی نا جتی دی اور پیر دی جتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، اور یہ پارٹنرشپ ایکویلٹی کی بنیاد پر اللہ نے عطا کی ہے۔ صرف ایک فرق ہے، کیونکہ عورت پیدا ہی مرد سے ہوئی ہے۔ پہلا مرد حضرت آدم تھے، انہیں اللہ نے بنایا تھا، انہی میں سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا تھا۔ لیکن اب یہ بھی تو دیکھو نا، ہر ایک نے پیدا ہونا ہے ماں کے پیٹ سے، اس لیے عورت کی عزت کرنا سیکھیے۔ آج کی بیوی کل کی ماں ہے، آپ کو اگر عزت کرنی نہیں آئے گی تو آپ کے بچے آپ سے باغی ہو جائیں گے۔ اب یقین کریں، میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے بچے جوان ہو گئے، جب باپ کو ماں پر ظلم کرتے دیکھا تو آخر وہ پھٹ پڑے۔ اس لیے اس کے پہلے کہ کوئی پھٹ پڑے، آپ اپنے بچوں کی خبرگیری کریں، ان بچوں کو عاشق رسول بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، ہمیں آپ کے بچوں کی فکر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پروردگار، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری عاجزی قبول فرما، اور جس محبت سے، جس خلوص سے ان احباب نے اس کووڈ میں بھی ہمارے دورے جاری ہیں، ہمارا تعلق تبلیغ ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ جوڑنے والے نے جوڑ دیا ہے تو کیسے رکے گا۔ تو یہ خدمت اور سعادت جس گھرانے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دورہ جات کے لیے گاڑیوں کی فراہمی، رابطے، یہ اس خاندان نے اپنے ذمہ لیے ہیں، بلکہ انہوں نے ذمہ نہیں، سائیوں نے ان کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، ان کی محبت قبول فرمائے، آپ سب کا پیار قبول فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میں آپ سارے ہی میزبان ہیں، کیونکہ آنا کمال نہیں ہوتا، آ کر بزم کا حصہ بن جانا یہ بڑا۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ واپس جا کر اس دنیا میں نہ کھو جائیں، اسی دنیا میں رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلق محمد وعلیہ آلہ۔